یہ 1914 کا سال تھا۔ دنیا ایک ایسے طوفان کی زد میں آنے والی تھی جس نے زمین کے نقشے بدل ڈالے۔ برطانیہ، جرمنی، ترکی، فرانس، روس سب ایک ایسی جنگ میں قود پڑے جس نے انسانیت کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی۔ اور اسی شورش کے بیچ کہیں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان عبد الرحمن اپنی ماں کے آنچل میں سر رکھے سو رہا تھا۔ عبد الرحمن ایک کسان کا بیٹا تھا، نہ بڑی تعلیم، نہ دنیا کی چالاکیوں کا علم، بس سادہ دل، ایمان والا، اور ایک خواب کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہتر زندگی بنا سکے۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں انگریز فوج کے بھرتی افسر آئے۔ انہوں نے ڈھول بجوائے، بینڈ بجایا اور گاؤں کے نوجوانوں کو بتایا، ملک خطرے میں ہے، بادشاہ کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، جو جائے گا اسے تنخواہ ملے گی، عزت ملے گی اور بہادری کا تمغہ بھی۔ عبد الرحمن کے دل میں چنگاری لگی، ایک طرف غربت کا توق، دوسری طرف ماں کی کمزور حالت۔ اس نے سوچا، شاید اگر میں فوج میں چلا جاؤں تو ماں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ موسیقی دھیرے دھیرے جذباتی ہوتی ہے۔ یوں عبد الرحمن نے قلم اٹھایا، نام لکھوایا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے جیسے درجنوں ہندوستانی سپاہیوں کے ساتھ ٹرین میں بیٹھا، جو کلکتہ سے بمبئی اور وہاں سے سمندر پار ایک اجنبی سرزمین کی طرف جا رہی تھی۔ ٹرین میں وہ اپنے دوست اکرم سے کہتا ہے، بھائی، کہتے ہیں ہم یورپ جا رہے ہیں، وہاں سردی بہت ہوتی ہے۔ اکرم ہنستا ہے، سردی سے کیا ڈر؟ عبد الرحمن، اصل ڈر تو گولیوں کا ہے۔ دھیمی ہنسی، پھر پس منظر میں توپوں کی گونج۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ فرانس پہنچتے ہیں، جہاں ہر طرف برف، کیچڑ اور جنگ کا شور ہے۔ انگریز افسر انہیں ٹرینچوں میں بٹھاتا ہے، ہاتھ میں بندوق تھماتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں بادشاہ کے لیے لڑو گے۔ عبد الرحمن بندوق تھام کر سوچتا ہے، کیا یہ بادشاہ میرا ہے یا میں کسی اور کی جنگ لڑنے آیا ہوں؟ لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بس ڈیوٹی تھی اور گولیوں کی گونج، آوازیں، فائر، ڈاؤن۔ دن گزرتے گئے۔ برفانی ہوا میں، کیچڑ میں، مردہ جسموں کے درمیان عبد الرحمن نے اپنی جوانی گزاری۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کو مرتے دیکھتا، کبھی دشمن، کبھی دوست، اور ہر رات وہ اپنے بیگ میں سے وہ چھوٹا سا قرآن نکالتا جو ماں نے دیا تھا، اور کہتا، یا اللہ، اگر کل میری باری ہو تو مجھے ایمان کے ساتھ اٹھانا۔ موسیقی مدھم، روحانی انداز میں بدلتی ہے۔ ایک رات دشمن کے خیمے پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ سانسیں جم رہی تھیں۔ اکرم کانپتا ہوا بولا، رحمان، اگر ہم نہ لوٹے تو میری ماں سے کہنا میں بہادر تھا۔ رحمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، ہم لوٹیں گے، ماں کے لیے، اپنے ایمان کے لیے۔ حملہ شروع ہوا، توپوں کی گڑگڑاہٹ، دھماکے، چیخیں، خون اور مٹی۔ رحمان دوڑا، فائر کیا، زخمی ہوا مگر ڈٹا رہا۔ اور جب صبح ہوئی تو میدان میں خاموشی تھی، بس برف پر سر دھبے اور خاموش لاشیں۔ رحمان زخمی حالت میں زمین پر بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے اور خود سے کہتا ہے، یہی ہے جنگ، انسان انسان کو مارتا ہے مگر جیت کسی کی نہیں ہوتی۔ ہلکی سانسوں کی آواز، دھیمی موسیقی۔ چند دن بعد اسپتال میں آنکھ کھلی۔ ایک انگریز نرس اس کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، تم کہاں کے ہو سپاہی؟ رحمان بولا، ہندوستان۔ وہ مسکرائی، تمہارے جیسے سپاہی ہی اس جنگ کو مانی دیتے ہیں۔ رحمان مسکرایا نہیں، بس آہستہ بولا، کاش یہ جنگ ختم ہو جائے۔ موسیقی میں امید کی ہلکی لہریں۔ ہسپتال میں دن گزرتے گئے۔ رحمان کے زخم بھرنے لگے مگر دل کے زخم بڑھتے گئے۔ ایک دن اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھوپ، برف اور آسمان کے نیچے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ آزاد ہے، شاید یہی اصل جیت ہے، آزادی۔ آہستہ آہستہ بیانیہ رکھ کر نیا منظر شروع ہوتا ہے۔ مہینے گزرے، جنگ اپنے اختتام کے قریب تھی۔ عبد الرحمن کو دوبارہ محاذ پر بھیج دیا گیا، مگر اب وہ پہلے والا نوجوان نہیں تھا۔ اب وہ ایک سپاہی نہیں، ایک شاعری خاموش تھا، جس نے انسانیت کی اصل شکل دیکھ لی تھی۔ ایک دن جب جنگ بندی کا اعلان ہوا، رحمان نے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیں اور پہلی بار بغیر خوف کے آسمان دیکھا۔ اس نے خود سے کہا، یا اللہ، میں لوٹنا چاہتا ہوں، اپنی مٹی، اپنی ماں، اپنے گاؤں۔
میں اب کسی کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، میں صرف امن کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ موسیقی میں امید، روشنی اور دھوپ کا احساس۔